السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نمرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ چینل۔ آج میں آپ کے لیے جو مضمون لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے پلاسٹک بیگ پر پابندی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مضمون بہت ہی اچھا جائے گا اور فائدہ مند ہوگا، تو ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ پلاسٹک کے تھیلے آج کل سب سے زیادہ استعمال کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہیں۔ یہ ہمارے کام کو آسان بناتا ہے اور ہمیں بہت ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ وہ اب ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ہم انہیں تقریباً ہر روز مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر مقاصد کی جگہ مقصد بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا استعمال اس حد تک ہے کہ ہم اکثر دکاندار پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے دکان میں دیکھا ہوگا کہ اگر دکاندار تھیلی نہ دے تو کہتے ہیں ہم نے اتنا سامان لیا ہے، ہمیں تھیلی کیوں نہیں دی؟ ہر بار اپنا بیگ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں دکاندار کے انکار کی وجہ پلاسٹک کی تھیلیوں پر حکومتی پابندی ہے۔ حکومت نے پلاسٹک کی تھیلیوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس لیے دکاندار آپ کو تھیلی دینے سے منع کر دیتا ہے، لیکن آپ خود لڑائی کر کر اس سے تھیلی لینے کی ضد کرتی ہیں۔ ایک اکثر سوچتا ہے کہ کیوں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ بھائی کیوں پابندی ہے پلاسٹک کے بیگز پر؟ آخر کیوں؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پلاسٹک کے تھیلے ہماری زمین کو آسان بناتے ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ وہ ہماری زمین اور ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال بند کر دیں۔ پلاسٹک بیگز کا استعمال بند کریں۔ پلاسٹک کے تھیلیوں کو نہ کہنے کی وجوہات۔ ہمیں اپنے ماحول کو بہتر بنانے اور اسے بیماریوں سے بچانے کے لیے ان کا استعمال بند کرنا چاہیے۔ پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال کو روکنے کے لیے مختلف کام ہمیں سر انجام دینے پڑیں گے۔ سب سے پہلے پلاسٹک کے تھیلے پلاسٹک کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جو پلاسٹک سے ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں وہ پلاسٹک کے تھیلے ان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ پلاسٹک سے بنے ہیں، اس لیے ان کے گلنے میں برسوں سال لگ جاتے ہیں۔ ان کی پلاسٹک کو ٹوٹنے میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں۔ جب تک یہ پلاسٹک زمین میں موجود ہے اور جب تک یہ گل نہیں جاتی تب تک یہ زمینی آلودگی کے بڑھنے میں مدد مند ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پلاسٹک سے بہت بیماریاں، بہت نقصان ہوتے ہیں، اور یہ پلاسٹک گلتی بھی اتنی جلدی نہیں ہے، بہت سال لگتے ہیں، اور جب تک وہ گلے گی نہیں تب تک بیماریاں پھیلتی رہیں گی۔ اسی طرح یہ پانی کی آلودگی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ جب لوگ لاپرواہی سے تھیلے سڑکوں، نالوں، ندیوں میں پھینک دیتے ہیں تو وہ آب ذخائر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آب ذخائر مطلب جو ہماری صاف ستھری نالیاں وغیرہ اور جو پانی کے وہ ہے نا، جن سے ہمارے گھر میں واٹر سپلائی ہوتا ہے وہ، اور کچھ لوگ جان بوجھ کے پانی میں پھینک دیتے ہیں، یعنی کچھ تو زمین کے ذریعے پانی میں جاتے ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کے خود پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ پلاسٹک کا یہ تھیلا اور تھیلیاں پانی کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور آب حیات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مچھلیوں کو بھی ان سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پلاسٹک کی تھیلیوں کو زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ انسانوں، پرندوں، جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور اس سے پیڑ پودوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی یہ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیوں سے پرہیز کریں، اور جب ہم شاپنگ کے لیے نکلیں تو اپنے ساتھ کاغذ کے یا کپڑے کے تھیلے رکھیں۔ ان تھیلیوں سے بیماریوں اور گندگی سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پلاسٹک کی تھیلیوں سے پرہیز کریں، اور دکاندار سے پلاسٹک کی تھیلیاں لینے سے منع کر دیں۔ اوکے فرینڈس، یہاں پہ ہمارا مضمون ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اور مضمون چاہیے یا کسی مضمون کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ مینشن کر دیجئے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔